بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں ہماری عمر کتنی ہوگی اور پھر لمبائی قد کتنا ہوگا، یہ سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میت کو ہم دفن کر دیتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے، تو وہ قبر کے اندر کیا پوچھتے ہیں، یہ سوال ہے۔ میرے دوستو، یہ دو سوال ہیں اور آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ جنت کے اندر جب بندے پہنچیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، تو دنیا کے اندر پہلے ہم جنت والے اعمال کریں گے، اس کے بغیر ہم کیسے پہنچیں گے؟ جنت میں پہنچنے کے لیے دنیا کے اندر اچھے اعمال کرنے ہوں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، اور اپنی شکل و صورت اور لباس ہر ایک چیز اللہ کے حکموں کے مطابق کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد پھر مرنا ہے، مریں گے، قبر کے اندر اتریں گے، اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، پہلے تمہیدی طور پہ کچھ بات آپ سمجھیے۔ پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، اس کے بعد عالم دنیا میں آئے، یہ عالم دنیا ہے، اور اس کے بعد پھر عالم قبر کے اندر، عالم برزخ جسے بولتے ہیں، پھر وہاں پہنچیں گے، اور اس کے بعد عالم آخرت، حساب و کتاب، اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ۔ اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشی کریں کہ پہلے ہم عالم کس میں تھے؟ عالم ارواح میں، ماں کے پیٹ میں تھے وہاں پہ، اور اس کے بعد ہم آئے دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر جب ہم آئے تو مسلمان اس طرح دنیا کے اندر کھو گئے کہ اپنے رب کو بھول گئے وہ، جبکہ اللہ آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ نَسْيًا مَنْسِيًّا، پروردگار عالم کسی کو بھولتے نہیں ہیں۔ بندہ اس دنیا کے اندر، عالم دنیا کے اندر آ کر کے سب کچھ بھول گیا، وہ اسے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، کچھ دنوں تک ہم کو عالم دنیا کے اندر رہنا ہے، اور اس کے بعد پھر عالم برزخ، عالم قبر کے اندر رہنا ہے، وہاں پہ سوال جواب ہوگا۔ تو میرے دوستو، آپ یہ سمجھیں، حضرت یونس علیہ السلام کا نام جانتے ہیں نا؟ حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، اور مچھلی کہاں تھی؟ سمندر میں۔ تو کتنے الفاظ ہو گئے؟ سمندر، مچھلی، حضرت یونس، تین الفاظ ہوئے، سمندر اور مچھلی، اور اس کے بعد حضرت یونس۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ تو اس ذکر کے برکت سے، اللہ کی بندگی اور غلامی کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے، مچھلی کو حکم دیا کہ اسے سمندر کے کنارے ڈال دو، اور مچھلی نے کنارے کے اندر ڈال دیا۔ ہمارے اکابرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں، اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ میرا یونس تیرے پیٹ میں ہے، خبردار میرے یونس کے جسم کے اندر خراش تک نہیں آنی چاہیے۔
مچھلی کو حکم دیا تھا، ورنہ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے پیٹ میں ہضم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مچھلی جو کچھ بھی کھاتے گی نگلے گی وہ ہضم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ تیرے پیٹ کے اندر میرا یونس ہے وہ صحیح سلامت رہنی چاہیے، اس کے جسم کے اوپر ذرہ برابر خراش نہیں آنی چاہیے۔ مچھلی کو اللہ نے حکم دیا تھا، اس وجہ سے مچھلی سمندر میں تیرتی رہی، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو ذرہ برابر خراش نہیں آئی۔ اور جو بھی نظام اللہ کا ہو، اللہ اپنے بندوں کو رزق پہنچاتے رہتے ہیں، اور کس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو رزق پہنچایا اور کس طرح وہ زندہ رہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن رہے مچھلی کے پیٹ کے اندر اور ذکر کی برکت سے دنیا کے اندر آئے۔ تو میرے دوستو، ہر ایک مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان ان تین الفاظ کے اوپر غور کریں تو آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے۔ ایک ہے سمندر، اور ایک ہے مچھلی، اور ایک ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ ہر مسلمان، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک ان تین الفاظ کے اوپر غور کرے تو معلوم یہ ہوگا جب غور کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کو آج غور کرنے کی صلاحیت ہی کہاں ہے؟ پڑھے لکھے ہیں مسلمان ہے ہی نہیں، کتنے کروڑ ہیں ان میں سے صرف 3% لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور باقی اس طرح دنیا کے اندر گھل مل گئے ہیں کہ الامان والحفیظ، وہ اس طرح چل رہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب دنیا سے، یہ جو عالم دنیا ہے، یہاں سے ہم کو عالم برزخ میں جانا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب آپ مریں گے نہیں، عالم برزخ میں اتریں گے نہیں، تو پھر جنت کے اندر آپ کی عمر اور آپ کے قد کتنے ہوں گے یہ جاننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے دنیا ہی میں رہنا ہے، تبھی تو جس کے اوپر چاہا ظلم کر دیا، جس کے اوپر چاہا اس کا مال دبا لیا، جس کے اوپر چاہا تو پڑوسیوں کا بھی اوپر ظلم کیا، یہ اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو غور کریں، آپ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو، وہ پوری تفصیلات ہے، ہم کو صرف یہ 3 الفاظ کے اوپر غور کرنی ہے، سمندر اور مچھلی اور حضرت یونس۔ اب آپ دیکھیں اس پوری جہاں کو، پوری دنیا کو آپ سمندر مان لیجئے، پوری دنیا کیا ہے؟ یہ ایک سمندر ہے، اور یہ انسان، یہ جو انسان ہے نا، آپ اپنے آپ کو مخاطب کیجئے، یہ انسان سمجھ لیجئے کہ مچھلی ہے۔ کیا ہے یہ؟ مچھلی ہے۔ اور آپ کے اندر جو روح ہے اس کو سمجھ لیجئے آپ کے وہ حضرت یونس ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ پوری دنیا سمندر ہے، اور آپ کا یہ جو ڈھانچہ ہے یہ کیا ہے؟ مچھلی ہے، اور اس مچھلی کے اندر کیا ہے؟ روح ہے۔ روح ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ روح جو یہ مچھلی کے اندر ہے، یہ روح اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کی ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کی بندگی سے غافل ہو جائے، اللہ کی محبت سے غافل ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے غافل ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غافل ہو جائے، تو میرے دوستو، ہمارے اکابرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے ذکر نہیں کرتے تو تا قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ اور اسی طرح یہ حضرت انسان جو مچھلی کی شکل میں ہے، اور دنیا سمندر ہے، اور اس سمندر کے اندر جب مچھلی ہے، کون یہ انسان؟ دیکھیے کیسے پھر رہا ہے۔ کسی چوراہے کے اوپر کھڑے ہو جائیے آپ، اور ہاتھ باندھ کر کے دیکھتے رہیے انسانوں کو کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح بھاگ رہے ہیں، کون کہاں جا رہا ہے، دیکھیے پرواہ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ میرے دوستو، آپ سمندر میں ہیں، اور آپ کا یہ ڈھانچہ مچھلی ہے، اور آپ کے اندر جو روح ہے وہ سمجھ لیجئے کیا ہے؟ حضرت یونس۔
وہاں تو اللہ نے حکم دیا تھا مچھلی کو خبردار میرے یونس کے جسم کے اوپر ذرہ برابر خراش نہیں آنی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ڈھانچہ ہے مچھلی نما، اس ڈھانچے کو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ خبردار روح جو اس کے اندر ہے اس کے جسم کے اوپر ذرہ برابر خراش نہیں آنی چاہیے، اس ڈھانچے کو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کی حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے بندگی کرتے رہیں گے، ہر موڑ کے اوپر اللہ کے حکموں کو دیکھیں گے، ہر موڑ کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کو دیکھیں گے، تو آپ کی روح گلاب کے پھول کی طرح تر و تازہ رہیں گے۔ کیسے رہیں گے؟ تر و تازہ رہیں گے، آپ کی روح سے خوشبو آتی رہے گی، اور جو فرشتے کاندھے کے اوپر ہیں یا جو فرشتے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپتی ہے نا، تو وہ فرشتے آپ کی روح سے جو خوشبو نکلے گی اس سے وہ معطر ہوگی۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم تازہ ہو، فربا ہو، کیونکہ چورا، منکا، کشمش، کاجو، بادام یہ سب کھاتے رہتے ہیں، اور پھل فروٹ کھاتے رہتے ہیں، مکھن کھاتے رہتے ہیں۔ آپ کا جسم موٹا ہو جائے، فربا ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی ویسے ہی پھول جاتے ہیں، لوگ پھولتے کہ نہیں پھولتے ہیں، یا کبھی کسی کو بیماری ہو جاتی ہے، یوں لمبے چوڑے ہو جاتے ہیں وہ، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کی روح اتنا گندا ہو چکا ہے، اس کے اندر اتنی بدبو آ رہی ہے، اگر وہ بدبو باہر نکل گئے تو معاشرے اور سماج میں سارے لوگ خالی کر دیں گے، کوئی بھی آپ کے قریب تک نہیں پہنچیں گے، کیونکہ آپ کے روح کے اندر وہ گلاب کی طرح تازگی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ جو مچھلی نما ڈھانچہ آپ کا جسم ہے، یہ وہ روح کو لے کر کے پھر رہی ہے، کبھی اللہ کے حکموں کے خلاف، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف، دیکھتے رہیے آپ۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ اپنے روح کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنے روح کو دنیا کے اندر بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر جب قبر کے اندر اتریں گے تو وہاں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب حساب و کتاب ہوگا تو وہاں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے دوستو اسی سمندر کے اندر، یہ دنیا جو سمندر ہے، اسی سمندر کے اندر آپ پھرتے رہیں، لیکن اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے خلاف نہیں، ورنہ میرے دوستو جیسے ہی قبر کے اندر اتریں گے وہ حال ہوگا کہ الامان والحفیظ۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے اگر اسی 3 جملے کے اوپر وہ غور و فکر کر لے۔ وہاں پہ مچھلیوں کو حکم دیا تھا اللہ نے کہ خبردار میرے یونس کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ سمجھ لیجئے کہ مچھلی کی پیٹ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تھا خبردار میرے یونس کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے جسم کے اوپر خراش تک نہیں آنی چاہیے، لیکن آج آپ کا یہ جو ڈھانچہ ہے مچھلی نما، جو آپ کی روح کو نگلے ہوئی ہے، اگر آپ کی روح ذکر نہ کرے، آپ کی روح اللہ کو یاد نہ کرے، آپ کی روح اللہ کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو میرے دوستو آپ کی روح بدبو دار ہوگی، اور اتنے پراگندہ ہوں گے کہ الامان والحفیظ۔ انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اچھی خاصی لباس پہنے ہوئے ہیں، بازو میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، اور اوپر سے خوشبو لگا لیا، آج تو ایک سے ایک آ رہے ہیں خوشبو، اس وجہ سے لوگ آپ کے قریب ہیں، لیکن کوئی بھی فرشتہ بدبو کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں نہ جائے، اور مسجد میں کیونکہ وہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ اس دنیا کو سمندر سمجھ لیجئے، اور اپنے آپ کا یہ جو اسٹیچو ہے، یہ جو ڈھانچہ ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے مچھلی ہے،
بہت بڑی مچھلی ہے یہ، اور اس کے اندر آپ کی روح ہے، وہ حضرت یونس سمجھ لیجیے، آپ کے اندر وہ روح ہے، اور آپ اس کو لے کر کے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، کبھی بھی اللہ کے حکموں کو نہ توڑیں۔ جہاں کہیں بھی اللہ کی بندگی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، آپ اللہ کی بندگی کیجئے، اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن کر کی زندگی گزاریے، ورنہ میرے دوستو دنیا بھی برباد ہوگی، سمندر ہے، ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے آپ کو، اور مچھلی لے کر کے ڈوبے گی ہی۔ وہ تو مچھلی بھی تر و تازہ تھی اس وجہ سے کہ اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام ذکر کر رہے تھے، اس وجہ سے مچھلی بھی تر و تازہ تھی۔ اور جب آپ اللہ کی حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، صرف یہی نہیں کہ آپ تر و تازہ رہیں گے، آپ کی روح بھی تر و تازہ رہے گی۔ آپ جس گھر کے اندر رہتے ہیں، جس مقام کے اوپر رہتے ہیں، وہاں بھی رحمت کے فرشتے اترتے رہیں گے، اللہ کی برکتیں اترتی رہے گی، اللہ کا فضل اور کرم بھی اترتا رہے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اور اللہ کو بھلا کر کے لہو و لعب کے اندر اپنی زندگی گزاریں، میرے دوستو ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہم لوگ یہ کریں گے کہ اس دنیا کو سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے؟ سمندر، اور اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ مچھلی، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ ہے اصل میں انسان۔ تو اس کو آپ ٹھیک ٹھاک رکھیے۔ آپ بات آ رہی سمجھ میں؟ اور یہ ساری باتیں آپ کو کہاں پہ ملے گی؟ آپ دیکھ لیجئے حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے مثنوی، آپ وہاں پہ جائیں گے، حضرت نے اتنی باتیں وہاں پہ لکھی ہے کہ آپ پڑھ کر کے دنگ رہ جائیں گے۔ صرف اسی 3 الفاظ کو سمجھایا ہے، کئی صفحے حضرت نے سیاہ کر ڈالے ہیں۔ کبھی پڑھ کر کے دیکھیے، پڑھنا آتا ہے نہیں تو کہاں سے پڑھے گا انسان؟ کیونکہ سب سے جاہل قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، نہ پڑھنا جانتی ہے نہ سننا جانتی ہے، سن کر کے سمجھنا بھی نہیں جانتی ہے، بس اپنی مرضی سے جیسے گدھا چلتے رہتا ہے روڈوں کے اوپر، جنگلوں کے اوپر، ویسے چل رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو انسان بن کر کے رہیے۔ یہ ایک بات ہوئی، اور اسی بات کے اوپر قائم رہتے ہوئے اب ہم کہاں اتر رہے ہیں؟ قبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر جا رہے ہیں۔ انسان مرے گا تب نہ جائیں گے قبر کے اندر، تو آپ قبر کے اندر اتر گئے، اور جتنے بھی آپ کے دوست و احباب تھے، ہر ایک نے آپ کو دفنا دیا، اور مٹی آپ کے قبر کے اوپر ایسے ہاتھ جھاڑ دیا اور چل دیا، کیونکہ آپ کی نسل فاتحہ نہیں پڑھے گی۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے۔ ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نسل ہمارے لیے دعا کرے گی، فاتحہ پڑھے گی، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ جو آنے والی نسل ہے، اور یہ نسل جس زمانے کے اندر سانس لے رہی ہے، اور آپ اس کی جس طرح تربیت کر رہے ہیں، تو آپ امید مت لگائیے، امید مت لگائیے، کیونکہ آپ کے اولاد نیک ہے ہی نہیں۔ جب نیک بنیں گے، باپ کو باپ سمجھیں گے، ماں کو ماں سمجھیں گے، تبھی وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے لیے استغفار کریں گے، ورنہ قبر کے اندر دفن کر دیے تو کر دیے، دعا نہیں کریں گے وہ، کیونکہ دنیا کے اندر بیٹا باپ کی بات نہیں سن رہا ہے۔ کیسے نہیں سن رہا ہے؟ ایک جگہ ایک باپ نے بچوں کو حکم دیا، اپنے بیٹوں کو، 2 بھائی تھے، 2 بیٹا تھا، اور دونوں بیٹا آپس میں گیم کھیل رہے تھے۔ آج کھیلتے ہیں نا بچے، کھیل رہے ہیں نہیں کھیل رہے ہیں؟ جتنے بھی مسلمانوں کے بچے موبائل کے اوپر گیم کھیل رہے ہیں، مسلمانوں کو تو پہلے سے آدھا دماغ ہے، دماغ تو ہے نہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ آپ کے بچے جب گیم کھیلتے رہیں گے، اس کے اندر بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔
کچھ بھی نہیں سوچیں گے، بس وہ سوچیں گے جس طرح جانور چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ اس وجہ سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجیے۔ تو ایک شخص ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، اور باپ کسی کام میں مصروف ہے، اور کام کرتے کرتے کیا حکم دیا باپ نے؟ باپ نے کہا بڑے بیٹے کو کیا کہا؟ بیٹا ذرا مجھے پانی پلاؤ۔ اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ابو میں ابھی گیم کھیل رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو میں ابھی گیم کھیل رہا ہوں۔ باپ کے بات کو نظر انداز کر دیا وہ۔ اور آگے سنیے، ہاں وہ تو بڑے بیٹے کو حکم دیے، چھوٹا بیٹا جو وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ کہا ابو چھوڑ دیجئے اس کو، یہ تو بڑا بدتمیز ہو گیا ہے۔ بڑے بھائی کو کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا بدتمیز ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، آپ خود جا کر کے پانی پی لیجئے۔ کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ بڑا بھی ویسے ہی نکلا، چھوٹا بھی ویسے ہی نکلا۔ چھوٹے تو بڑے بھائی کے اوپر تنقید کر دیا، لیکن پانی لا کر کے دیا نہیں، اور یہ کہا کہ ابو آپ جا کر کے خود ہی پانی پی لیجئے۔ یہ وہ زمانہ ہے، اس دنیا کے اندر آپ کی نسل آپ کی بات نہیں مانے گی، تو قبر کے اندر جب آپ اتر جائیں گے، دوستو ہرگز امید مت لگائیے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائے استغفار کرے گی، وہ کبھی نہیں کرے گی۔ وہ دنیا کے اندر نہیں سن رہی ہے، تو جب آپ قبر کے اندر اتر جائیں گے سنے گی وہ، الا ماشاء اللہ جس کے اولاد نیک ہو۔ اور اولاد نیک کیسے ہوں گے؟ جب اس کا باپ نیک ہو، کیونکہ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیا ہے وہ ابوہما صالحہ، جب ماں باپ صالح ہوتے ہیں تبھی بچوں کے اوپر رنگ پڑتے ہیں وہ۔ اس وجہ سے ہمارے اکابرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اگر باپ تہجد گزار ہے تبھی جا کر کے اس کے بیٹوں کے اندر 5 وقت کی نماز آئے گی، اور آج کوئی باپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے، تو وہ تہجد کی نماز کہاں سے پڑھے گا وہ؟ اس وجہ سے میرے دوستو دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اس کی اچھی تربیت کیجیے، صالح اور نیک بنا کر کے دنیا میں چھوڑ دیجیے اسے۔ وہ بیٹا کہیں بھی رہے گا، دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتا رہے گا، اور جب تک اپنے ماں باپ کے لیے استغفار اور دعائیں نہیں کرے گا اس وقت تک اسے چین نہیں آئے گا۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو اولاد کی بھی تربیت کیجئے، اور دنیا کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا سمندر ہے، آپ کا ڈھانچہ مچھلی ہے، اور آپ کی روح حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ہے۔ آپ اللہ کے ذکر کرتے رہیے، ورنہ آپ کی جو روح ہے بالکل گندا ہو جائے گا، بدبو آئے گی، اور اسی طرح بدبو آتے آتے ایک دن ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے، اور آپ کے اولاد رشتہ دار قبر کے اندر لے جا کر کے ڈال دیں گے۔ جب قبر کے اندر آپ اتریں گے تو حدیث کی تمام کتابوں کے اندر وہ حدیث ہے، چاہے آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا لیجیے حدیث کی، وہ حدیث مل جائے گی آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر کے اندر اتارتے ہیں اور مٹی ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ 2 فرشتے، اور فرشتے آ کر کے اسے اٹھاتے ہیں، لیٹے ہوئے رہتے نا مردہ، اور اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے بیٹھاتے ہیں، اور بیٹھا جیسے کہ آمنے سامنے ہم لوگ بیٹھتے ہیں ویسے ہی اٹھا کر کے بیٹھائیں گے، اور بیچارہ گھبراہٹ میں ہوں گے، بہت گھبراہٹ میں، اتنی پریشانی اور اتنی گھبراہٹ میں ہوں گے جیسے کہ ایک انسان سمندر میں تیرتے تیرتے ڈوب رہا ہوگا، اور اس ڈوبتے وقت اس کو جتنی گھبراہٹ ہوگی، جتنی پریشانی ہوگی کہ کاش کہ ایک تنکا بھی مل جاتا اور اس تنکے کے سہارے ہم کنارے کے اوپر آ جاتے، اتنی ہی گھبراہٹ وہاں پہ ہو رہی ہوگی۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ ہر ایک میت کو
اتنے پریشان ہوں گے جب فرشتے، 2 فرشتے اٹھائیں گے بیٹھائیں گے اس کو سامنے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میت کو دفن کر دیں تو دفن کرنے کے بعد اس کے قبر کے پاس ذکر و اذکار کرتے رہیں، اتنی دیر تک وہاں پہ بیٹھیں جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کے چمڑے نکالے گئے اور پھر اس کا گوشت الگ الگ کیا گیا، جتنی دیر لگتی ہے کم از کم اتنی دیر تک میت کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں پہ بیٹھیں۔ وہ کہاں پہ؟ قبر کے اندر۔ اور آج آپ کے اولاد کے پاس وقت ہی نہیں ہے جو بیٹھیں گے وہاں پہ، آپ کے دوست احباب کے پاس وقت ہی نہیں ہے جو وہاں قبر کے اوپر بیٹھیں گے۔ آپ کو دفن کر دیے تھوڑی دیر بیٹھیں گے، اور اگر بیٹھے بھی تو آپ کی اولاد اتنی جاہل ہے جسے بسم اللہ تک نہیں آتا ہے، جسے سورہ فاتحہ تک نہیں آتا ہے، جسے چاروں قل تک نہیں آتا ہے، تو وہ آپ کے لیے کیا ذکر کرے گا؟ کیا پڑھے گا؟ وہ کیا پڑھے گا؟ ہو سکتا ہے کچھ منتر پڑھ دے وہ، سوائے یہ کہ ابو کو ثواب ملنے کے عذاب ملے۔ اس طرح کے آپ کے اولاد ہوں گے۔ اس وجہ سے آج جتنے بھی سوسائٹی کے اندر اسکول کالج یہ وہ ہے، ہر ایک کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس وجہ سے اپنی اولاد کو اچھی تربیت کیجئے اور اتنا سکھائیے اس کو تاکہ وہ قبر کے اوپر اللہ کا ذکر کر سکے اور اس ذکر سے مردوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ اور میری بات سمجھ میں؟ تو میت کو دفن کر دیے تو رشتہ داروں کو چاہیے، خاص کر کے ان کے جو وارثین ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، وہاں پہ تھوڑی دیر رکے، وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ یہاں تو ہم قبرستان میں دیکھتے ہیں بس اتنی تیزی سے نکلتے ہیں کہ الامان و حافظ، کہیں فرشتہ اسی کو پکڑ کر کے اسی سے سوال جواب نہ کرنے لگے۔ بعض لوگ تو ڈر سے قبر کے اندر اترتے بھی نہیں ہیں، کہیں خبر پکڑ لیا تو، کہیں فرشتہ پکڑ لیا وہاں اندر تو کیا کریں گے؟ اس طرح، کیونکہ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ایمان ہے لیکن ثم استقیم اس کے اوپر قائم نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے پر ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو چاہیے وہ کہے آمنت باللہ ورسولہ ثم استقیم، میں نے ایمان لایا اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ثم استقیم ہم اسی کے اوپر قائم رہیں گے موت کے آخری شام تک۔ تو کیا کریں گے؟ میت قبر کے اندر ہے، فرشتے آئے، سوال کیا گیا ہے کہ قبر کے اندر کیا سوال جواب ہوگا؟ میرے دوست پہلے تو آپ کو اٹھا کر کے بیٹھائیں گے اور آپ اتنے پریشان ہوں گے کہ الامان والحفیظ، جس طرح سمندر کے اندر ایک ڈوب رہا انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، اسی طرح قبر کے اندر مردے پریشان ہوں گے اور وہ سوال کریں گے کیا تمہارا رب کون ہے؟ رب کا کہ الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں، مر رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھیں گے اور کڑکدار انداز میں، جیسے بجلی کڑکتی ہے نا ویسے ہی، خاص کر کے ان مسلمانوں سے جو گناہگار ہیں، جو اترا کر کے زمین کے اوپر چلتے تھے، جو غرور اور گھمنڈ سے چلتے تھے، جو اتراتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے اور ہم تو ماڈرن لوگ ہیں۔ مسلمان کے زبان سے اس طرح کے الفاظ کہ ہم ماڈرن لوگ ہیں، کیا ہے ماڈرن؟ یہ اتنے غلاظت پیٹ کے اندر لے کر کے چلتے ہو اور کہتے کہ ہم ماڈرن ہیں، یہ کیسی ماڈرن ہے بھائی غلاظت واش روم کے اندر رکھ کر کے آیا کرو باہر، تب نہ معلوم ہوگا ہاں یہ ماڈرن لوگ ہیں۔ کیا بات آ رہی سمجھ میں؟ اس وجہ سے ساری ماڈرن وہاں پہ نکلے گی قبر کے اندر۔ جب فرشتے پوچھیں گے مر رب کا، تیرا رب کون ہے، اور جواب وہی دے گا جو مومن ہو، جو اللہ کے اوپر ایمان لایا ہو دنیا کے اندر اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارا ہو، وہی کہے گا نا کہ میرا رب اللہ ہے۔ آج تو دنیا کے اندر کیا کہہ رہا ہے لوگ، یہ بلڈنگ ہی میرا رب ہے، یہ دکان ہی میرا رب ہے، یہ گاڑی ہی میرا رب ہے، اور خوبصورت بیوی ہے ڈارلنگ، یہ ڈارلنگ ہی میرا رب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اس طرح کی زندگی گزار کر کے قبر کے اندر اترے ہیں آپ. دنیا کے اندر رب کسی اور کو مان رہے تھے, دنیا کے اندر کسی اور کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے تھے, تو آپ قبر کے اندر کیسے کہیں گے؟ جب فرشتہ پوچھے گا من ربک کا, تیرا رب کون ہے, تو آپ کیسے کہیں گے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے؟ بول ہی نہیں سکتا ہے وہ. بھائی بچوں کو جو چیز ہمیشہ سکھاتے رہیں گے تو وہی نہ بولے گا وہ. ایک طوطا ہے, طوطا کو کبھی دیکھیں گے لوگ پنجرے میں بند کرتے ہیں اس کو اور پالتے ہیں. کسی بھی پرندے کو اس طرح پالنا, پنجرے کے اندر بند کرنا جائز نہیں ہے. اور خاص کر کے مسلمان کہ بڑی سی بلڈنگ بنائے خوبصورتی کے لیے, پنجرا لائیں اس میں طوطا بند ہے. آپ پہلے شریعت کا مسئلہ جان لیتے. تو خیر طوطے کو سکھاتے ہیں بولنے کے لیے, تو جو سکھاتے ہیں طوطا اتنا ہی بولتا ہے, آگے کچھ بھی نہیں بولے گا وہ. کیا جتنا سکھائیں گے آپ اتنا ہی. تو آپ دنیا کے اندر کسی اور کو رب مان کر کی زندگی گزارے, اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیے آپ, تو قبر کے اندر کیا جواب دیجیے گا آپ؟ آپ تو کہیں گے میرا رب تو میری بلڈنگ تھی, 5 منزلہ بلڈنگ بنایا تھا میں, عالی شان ہوٹل بنوایا تھا میں, ایک دن میں کروڑوں کا آتا تھا مال, وہی میرا رب تھا. او فرشتے جو ہے نا وہ ہتھوڑا لائے ہوں گے. اتنا بڑا ہتھوڑا حدیث کے اندر آتا ہے, پوری دنیا کے انسان مل کر کے بھی اس ہتھوڑے کو ایسے اٹھائیں گے, اٹھا نہیں سکتا ہے, اتنا وزنی ہوگا وہ ہتھوڑا. ایک دفعہ اٹھا کر کے ایسے صرف رکھ دے گا, وہ کئی ہاتھ نیچے زمین کے اندر چلے جائیں گے. ہوگا نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے میرے دوستو, لوگ یہ کیا کہتے ہیں, دیکھا جائے گا. دیکھا کیا جائے گا؟ جب وہ وقت آئے گا تو تم خود دیکھو گے. کیا تم کو کون دیکھے گا؟ کوئی نہیں, بس تم رہو گے, وہاں فرشتہ ہے سوال کر رہا ہے, جواب دو اس کا. مر ربو کا عربی میں سوال و جواب ہوگا. دنیا کے اندر تو کبھی قرآن شریف ہم کھولے ہی نہیں, عربی میں تھا, عربی جانتے ہی نہیں ہیں. قرآن شریف لے رہے ہیں کس میں؟ کنڑا میں اور دوسری زبان میں قرآن شریف پڑھتے ہیں. جو روحانیت عربی پڑھنے میں آتی ہے, جو برکت عربی پڑھنے میں آتی ہے, وہ اور چیزوں میں نہیں آئے گی. آپ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے قرآن شریف سے اپنا تعلق کو جوڑیے, خوب پڑھیے اس کو. زبانیں یاد ہے تو چلتے پھرتے پڑھتے رہیے آپ, ورنہ بیٹھ کر کے روزانہ آدھا پڑھا ایک پڑھا پڑھتے رہیے آپ, تبھی تو عربی سے مناسبت ہوگی. ورنہ ایک جاہل انسان بھی قبر میں اترے گا, لیکن وہاں پہ عربی ہی بولے گا, وہ فٹافٹ زبان پہ جاری ہوگا عربی. فرشتہ پوچھے گا مر ربو کا, تیرا رب کون ہے, جلدی بتاؤ. یہ مومن ہے. مومن اگر ہے, اللہ کے اوپر ایمان ہے, اللہ کو مان کر کے دنیا سے قبر کے اندر عالم برزخ میں اترا ہے, اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزار کر کے اترا ہے, اللہ کا ذکر و اذکار کر کے اترا ہے, روح بالکل گلاب کی طرح تر و تازہ ہے تازہ. ہر ایک مسلمان دیکھے, اپنی روح کو دیکھنے کی کوشش کیجیے. آپ کیسے دیکھیں گے؟ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے مثنوی دیکھیے اور اس کو پڑھیے, تو آپ کی اپنی روح بھی نظر آئے گی, اور معلوم ہوگا کہ کتنا گندا ہے ہمارا روح. کپڑا گندا ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اور اگر آج کل تم مرد کمانے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اس کی ڈارلنگ جو ہوتی ہے نا, وہ بولتی ہے کہ کپڑا چینج کر لیجئے, بہت گندا ہو گیا ہے. ورنہ دنیا کی مگن میں اتنے مصروف ہوتے ہیں بیچارے, چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں, خیال ہی نہیں ہے. اس وجہ سے میرے دوستو, یہ دنیا ایک سمندر ہے, آپ کا ڈھانچہ ایک مچھلی ہے, آپ کی روح حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ہے. جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے ذکر کرتے رہے تو اللہ نے کرم فرمایا, آپ بھی کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کریں گے, کرم کریں گے. اور جب اس طرح آپ اتریں گے وہاں پہ, فرشتے پوچھیں گے مر ربک, تو آپ فوری کہیں گے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے.
کیا دنیا کے اندر مشق کریں گے تب نا. دنیا کے اندر کبھی تو اللہ کے سامنے سجدہ کیے ہی نہیں, دنیا کے اندر کبھی تو مسجد گئے ہی نہیں. بعض لوگ تو صرف جمعہ میں جاتے ہیں, اور بعض لوگ جمعہ میں بھی نہیں جاتے ہیں, صرف عید بقرعید. بعض لوگ عید بقرعید میں بھی نہیں جاتے ہیں. کسی کی جنازہ ہو گیا تو اس میں شریک ہو گئے تو ہو گئے, اور اس میں بھی نہیں گئے تو مسجد ایک دن پہنچنا ہی ہے, اور سارے لوگ آپ کے نماز پڑھیں گے. آپ کیا نماز پڑھیں گے؟ اب ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج پڑھ لیجئے آپ نماز, ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے نماز پڑھایا جائے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس وجہ سے میرے دوستو, یہ دنیا امتحان کے لیے ہے. وہاں پہ فرشتے یہ سوال کریں گے, من ربک, ہر ایک یاد کر لے مسلمان. آپ جواب اسی وقت دے سکتے ہیں جبکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں آپ, ورنہ آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں. ہاں, اس طرح بغلیں جھانکیں گے, ادھر سے ادھر دیکھیں گے. جیسے ایگزام ہال میں بچے جب محنت ہی نہیں کریں گے اور ایگزام ہال میں بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ کبھی اس کو دیکھیں گے, کبھی اس کو دیکھیں گے, کبھی ادھر اشارہ کریں گے, کبھی ادھر. ہم لوگوں کے زمانے میں تو ایگزام ہال میں کیمرہ لگے ہوئے نہیں رہتے تھے, تو ہم لوگ ایک دوسرے سے اشارہ بھی کر لیتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں ایگزام ہال میں لگے رہتے ہیں کیمرہ, لگے رہتے ہیں, نہیں لگتے ہیں, تو آپ ادھر ادھر بغلیں بھی نہیں جھانک سکتے ہیں, اور وہاں تو قبر کے اندر رہیں گے آپ, کوئی سہارا نہیں ہے. اس وجہ سے میرے دوستو, جب ایک مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے, تو فرشتہ دوسرا سوال کرے گا کہ تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ اب دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں, چاہے 400 مذاہب ہو یا 4000 سے زائد مذاہب ہو, کیا آپ اپنے مذہب کے مطابق چلے ہی نہیں؟ اسلام کے مطابق زندگی ہے ہی نہیں. اگر اسلام کے مطابق زندگی ہوتی تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور یہ لباس کھانا پینا ہر ایک چیز اسلام کے مطابق ہوتا. اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیجئے, شکل ہی سے لگتے ہیں کہ کسی اور مذہب کے ہیں. لگتے ہیں نہیں لگتے ہیں؟ کبھی لباس سے لگتے ہیں کہ یہ کوئی یہودی ہوگا یا نصارہ ہوگا, لباس سے بھی لگتے ہیں. لگتے ہی نہیں ہیں, نہ لباس سے پہچانے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں, نہ شکل و صورت سے پہچانے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں. اور عورتوں کو بھی دیکھ لیجئے, عورت بھی برقع اس طرح پہنے گی, معلوم ہوتی ہے کہ یا تو یہودی ہوگی یا نصرانی ہوگی, برقعے سے بھی پتہ چلتا ہے. اور آج کل جتنی بھی عورتیں برقع پہن رہی ہیں اسے ہم برقع کہہ نہیں سکتے ہیں, وہ برقع نہیں ہے. پہلے آپ سمجھیے برقع اسلام میں کہتے کسے ہیں. ہم کبھی اس موضوع کو چھیڑیں گے, لیکن آج جو ہماری ماں اور بہن برقع پہن رہی ہے وہ برقع نہیں ہے دوست. ہمیشہ یاد رکھیں گے, جو لوگ پہنا کر کے چل رہے ہیں وہ برقع ہے ہی نہیں. برقع کا مطلب کچھ اور ہے. برقع کا مطلب میں ایک الفاظ میں بول دیتا ہوں کیونکہ اس کی پوری لمبی تشریح ہے. برقع اسے کہتے ہیں جس برقعے کے اندر عورت ہو تو عورت پہچانی نہ جائے کہ یہ عورت 18 سال کی ہے یا 58 سال کی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ برقعے کے اندر لڑکی 18 سال کی ہے یا 58 سال کی ہے, معلوم ہی نہ ہو دوسروں کو, اسے کہتے ہیں برقع. کیا آج تو پہچانے جا رہے ہیں, 90 سال کی بڑھیا بھی برقع پہن رہی ہے تو معلوم ہو رہی کہ 18 سال کی ہوگی یا 22 سال کی ہوگی. دیکھ لیجیے آپ. اس وجہ سے برقع پہنائیے وہ برقع جسے اسلام نے برقع قرار دیا ہے, ورنہ آج ہماری ماں اور بہن جو برقع پہن رہی وہ برقع نہیں ہے وہ, کیونکہ جسم کے سارے ساخت نظر آ رہے ہیں. تو میرے دوستو, آپ دین اسلام کے مطابق زندگی گزار کر کے عالم برزخ میں پہنچے ہیں. تب کیا ہوگا عالم برزخ میں؟ تب آپ کہیں گے, جب سوال کرے گا فرشتہ تمہارا دین کیا ہے, فوری کہیں گے میرا دین اسلام ہے. کیونکہ ہم اسلام کے مطابق دنیا میں زندگی گزار کر کے عالم برزخ میں اترے ہیں. کیا
آج دیکھ لیجئے مسلمانوں کو کیا حال ہوگا قبر میں. الامان والحفیظ، ہاں قبر کی پہلی رات کتاب ہی ہے، پڑھ لیجئے ذرا آپ. لیکن مسلمان آج کل پڑھتے ہیں کتابوں سے، اسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ہاں کہ کتاب رکھیں گے، کتابوں سے دیکھیں گے ہمارے اسلام میں کیا کیا ہے، یا قرآن کے ترجمہ ہی پڑھیں گے. کہاں ہے مسلمانوں کو فرصت؟ اس وجہ سے میرے دوستو 60 سال 70 سال کی زندگی ہے اور بطور امتحان کی ہے. جیسے کہ بچے ایگزام ہال میں ایگزام دیتے ہیں اور کتنا ٹائم رہتا ہے، کبھی 1.5 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹہ، کبھی 3 گھنٹہ، بس اتنا ہی ہے نا. اور آپ کی زندگی دنیا میں بھی اتنا ہی ہے، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، بس امتحان کے لیے. اور قبر کے اندر اتر جائیں گے اور اسلام کے مطابق زندگی آپ کی نہیں ہوگی تو وہاں پہ آپ کہیں گے ذرا مجھے مہلت دی جائے، ہاں ذرا ہم دیکھ کر کے آتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. دیکھنے کی فرصت ملے گی؟ اب ایگزام ہال میں آپ ایگزام دے رہے ہیں اور وہاں پہ آپ ٹیچر کو بولیں گے میم تھوڑا سا مجھے چھوڑ دیجئے لائبریری میں، ہاں چھوڑیں گے آپ کو؟ لیکن پورے سال تمہیں وقت دیا، کیا کیے تم؟ اب چاہے تم فیل ہو یا پاس، تم کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. ویسے ہی قبر کے اندر ایک مومن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا، ثم استقیم، اسی کے اوپر قائم رہا وہ دنیا کے اندر، اور موت کے آخری شام تک اب قبر کے اندر ہے. وہ فرشتے کہیں گے تمہارا دین کیا ہے، تو فوری کہیں گے میرا دین اسلام ہے. اور اس کے بعد تیسرا سوال کیا جائے گا؟ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا قبر کے اندر. کس کا دیدار ہوگا؟ کیا مسلمانوں کو یہ بے چینی نہیں ہے، تمنائیں نہیں ہے، آرزویں نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں؟ صحابہ دیکھنے کے لیے ترستے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑ کر کے ہٹتے ہی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و صورت کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے. ایک غیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اور یہاں قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں فرشتے پوچھیں گے وہ جو شخص وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں حاضر رجل، وہ کون ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی تو گزارے نہیں. ہاں کبھی اماں بابا کا طریقہ تھا اور کبھی پڑوسیوں کا طریقہ تھا، کبھی خالہ کا طریقہ تھا، کبھی پھوپھو کا طریقہ تھا، کبھی معاشرے کا طریقہ تھا، کبھی یہود و نصارہ کا طریقہ تھا. مسلمانوں کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسلمان وہاں پہچان پائیں گے کہ ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیسے پہچانیں گے؟ اور پھر وہ مسلمان جو یہودیوں کی شکل لے کر کے قبر کے اندر اترا ہے، نصارہ کا شکل لے کر کے قبر کے اندر اترا ہے، غیروں کی شکل لے کر کے قبر کے اندر اترا ہے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرے گا؟ کیسے سامنا کرے گا؟ شرم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کاش کہ ہم اپنے شکل و صورت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا لیتے. آج دیکھیں غیروں کو وہ اپنے گرو کے مطابق اپنی شکل و صورت کو بناتے ہیں اور کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کرتے ہیں. کیا مسلمانوں کو آقای مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ جب ایک انسان مومن رہے گا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر کے اترے گا، شکل سے بھی، عقل سے بھی، کپڑوں سے بھی، لباس سے بھی، اٹھنے بیٹھنے ہر ایک چیز، وہ فوری کہے گا یہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک مومن کہے گا. اور اگر مومن نہیں ہوگا، منافق ہوگا یا کوئی اور ہوگا، بغلیں جھانکتا رہے گا، فرشتے ہتھوڑے برساتے رہیں گے. کیا ہر ایک کتاب کے اندر یہ حدیث مل جائیں گے آپ کو. میں حدیث کے مفہوم کو بیان کرتے جا رہا ہوں. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے، غیب سے ندا آئے گی، غیب سے آواز آئے گی قبر کے اندر کہ میرے بندوں نے سچ کہا.
انہوں نے جو کہا میرا رب اللہ ہے، سچ کہا انہوں نے جو کہا کہ میرا دین اسلام ہے، سچ کہا اور انہوں نے میرے محبوب کے بارے میں جو کہا، یہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ندا آئے گی، غیب سے آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے قبر کے اندر، اور جنت کے لباس پہنا دیا جائے اس کو، اور خوشبو سے ان کے قبر کو معطر کر دیا جائے۔ جب جنت کی کھڑکی کھولیں گے تو خوشبو تو آتی ہی رہے گی، اور کہا یہ جائے گا جہاں تک اس مردے کا، میت کا نگاہ جا رہی ہے، وہاں تک قبر کو وسیع کر دیا جائے۔ اور یہ بات سمجھ میں؟ تو قبر کے اندر یہ ساری نعمتیں کب ہوگی؟ جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے دوست، ورنہ روح کو تڑپا تڑپا کر کے ماریں گے دنیا کے اندر، اس طرح بدبو کرے گی، اور قبر کے اندر اتریں گے، وہاں پہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور تڑپتے رہیں گے آپ۔ اور یہ بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، عالم برزخ کی بھی ایک زندگی ہے۔ ابھی تو آپ عالم دنیا میں ہیں، عالم ارواح میں تھے، سکون سے تھے ماں کے پیٹ میں، آرام سے کھانا پینا ساری چیزیں، کوئی حکم لاگو نہیں تھا، لیکن دنیا کے اندر آئے، اللہ کی ساری حکم لاگو ہے۔ ذرہ برابر آپ ٹس سے مس نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت بھی آگے پیچھے ہو گیا، گناہ ہو گئی، تو فوری توبہ کر لیجئے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور آپ کی موت کی آخری شام تک کھلا ہوا ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو سوال جو کیا گیا تھا کہ قبر کے اندر کیا سوال کیا جائے گا، آئی بات سمجھ میں؟ قبر کے اندر کیا ہوگا، اور اس کی پوری تفصیلات قبر کی پہلی رات آپ دیکھیے، اور وہاں پہ جائیے، اور قرآن کی آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، قرآن کی آیت ہے سورہ ابراہیم کے اندر، وہاں پہ جائیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، اور اس کی تفسیر کو دیکھنے کی کوشش کریں، یہ سارے مضمون آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے۔ اور زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ روح المعانی میں چلے جائیے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، ہاں وہ تفسیر دیکھنا بڑے بڑے علماء کرام کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تو ہم جیسے ایرے خیرے نتو خیرے کہاں سے دیکھے گا وہ، جس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، پوری تفصیلات آپ وہاں پہ دیکھیے، ورنہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر ہے اسے بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے، اور اردو کے اندر معرف القرآن حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، بہترین ہے عوام الناس کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، وہ بھی آپ دیکھیں، ابن کثیر بھی جا کر کے دیکھیں، تو یہ ساری باتیں معلوم ہوں گے آپ۔ تو ایک جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، اور آپ کو جنت کے لباس پہنا دیا گیا، اور بولا سو جاؤ، آرام سے سوتے رہو، کوئی دقت نہیں، ایک دم، چاہے آپ کے بچے فاتحہ پڑھے نہ پڑھے کوئی دقت نہیں ہے۔ کیا آپ کے بچے فاتحہ پڑھیں گے؟ اس کی گارنٹی نہیں ہے، آج کے زمانے میں تو بالکل نہیں ہے۔ اب باپ ہی بے حیا ہے، باپ بے حیا نہیں ہے، فجر کی کیا کہتے ہیں نماز چھوڑ کر کے سویا رہتا ہے، بے حیا نہیں ہے، تو اس کا بچہ کہاں سے نماز پڑھے گا؟ اس کا بچہ کہاں دین کے اوپر قائم رہے گا؟ اس کا بچہ کہاں اسلام کے اوپر رہے گا ہی نہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں، ابھی بھی سمجھ جاؤ، وقت ہے، جب نزاع کا وقت شروع ہو جائے گا، ہاں لوگ چمچ سے پانی پلائیں گے، ایسے ادھر سے ڈالیں گے ادھر سے نکل جائے گا، نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے؟ وہ وقت آنے سے پہلے کیوں نہیں ہم اللہ کو راضی کر لیں گے؟ تو میرے دوستو، یہ تھا ان کا سوال کہ قبر کے اندر کیا سوال کیے جائیں گے۔ اب آئیے، آپ جب جنت میں پہنچیں گے، ابھی تو وہاں اور زیادہ ہے، کتنے دن تک قبر کے اندر رہیں گے، اور اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد پل صراط کے اوپر سے گزریں گے، جو مومن ہوں گے وہ جنت میں پہنچیں گے، اور جو مومن نہیں ہوں گے وہ کٹ کر کے وہیں جہنم میں چلے جائیں گے، وہ پوری تفصیلات ہے۔ تو بہرحال جب بندہ پہنچ گیا اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں، تو سوال یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی، اور اس کا قد کتنا ہوگا؟ میرے دوستو، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، تو فرمایا یہ کہ وہاں پہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق 30 سال کے جوان ہوں گے جنتی۔ کتنے سال کے ہوں گے؟ 30 سال کے، یعنی بالکل جوانی ہوگی، چڑھتی جوانی جسے بولتے ہیں،
اور چڑھتی جوانی 30 سے لے کر کے 32 33 لاسٹ 35 تک. کیا 35 کے بعد بڈھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور آج کل کے بڈھے تو داڑھی کالا کر کے بولتے ہیں کہ ہم بھی جوانے ہیں. کیا اپنی عمر کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ 35 کراس کر دیا. اس وجہ سے میرے دوستو ہم دنیا میں کیسے ہی بھی رہیں, اصل تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم آخرت میں کیسے رہیں. میری بات سمجھ میں, جہاں لامحدود زندگی ہوگی اور وہاں پہ جنتی کیا ہوں گے, جوان ہوں گے. کتنے سال کے؟ بعض علماء کرام نے فرمایا 30 سال. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک جوانی ہے. 32 سال 33 سال کی بھی روایت ہے, لاسٹ 35 سال 30 سال رکھ لیجیے آپ. بہار شریعت ایک کتاب ہے, وہاں پہ بھی لکھا گیا ہے کہ 30 ہی سال. تو ہمارے اکابرین علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ 30 سال. کتنے عمر ہوگی جنتیوں کے؟ چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ مر گیا ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیں گے, ہمارے نبی آقائی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بڈھا بڈھی جنت میں نہیں جائے گا. حدیث موجود ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمان ہے, کوئی بھی بڈھا بڈھی جو بوڑھے ہو چکے ہیں, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, وہ جنت میں جائیں گے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں. کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کیے تھے. ایک بڑھیا آئی تھی اور اس کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ رہی کہ یہ آئی ہے اماں, کچھ پوچھنا چاہتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, یہ پوچھ کر کے کیا کرے گی, کوئی بوڑھی عورت یا بوڑھا مرد کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں. یہ بول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مسجد نبی نماز پڑھنے کے لیے, اور وہ بڑھیا روتی رہی, ہم جوانی ہی میں کیوں نہیں مر گئے. ہماری بات سمجھ میں. اس وجہ سے اتنی بات تو یاد رکھیں گے, کوئی بڈھا بڈھی بوڑھا بوڑھی کوئی بھی یہ لوگ جنت میں جائیں گے ہی نہیں. میرے بھائی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہے اللہ کے رسول یہ اس وقت سے رو رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور فرمایا کہ ایک 99 سال کا بوڑھا آدمی جنت کے اندر پہنچے گا, نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنت ہے, تو جنت کی نعمتوں سے فائدہ کیا اٹھائے گا؟ وہ اٹھائے گا کچھ بھی فائدہ؟ بھائی جوان رہے گا تو 30 روٹی بھی کھا لیا, 40 روٹی بھی کھا لیا تو چلے گا, اور کھا کر کے 5 kg دودھ اوپر سے پی لیا وہ بھی چلے گا. جوان رہے گا تب نا. تو جوانی کتنے سال کی ہوگی؟ 30 سال کی. 30-32 سال یہ چڑھتی جوانی ہے. یہ اس کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو جنت کے اندر جب بوڑھے آدمی جائیں گے تو جنت کی نعمت سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ بھائی ایک مرد کو 70 حوریں دی جائے گی, اور 70 حور کے علاوہ دنیا کی بیوی بھی رہے گی, تو یہ 99 سال کے خود ہی تھر تھر کانپتے رہیں گے, تو یہ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ کوئی فائدہ اٹھائے گا یہ؟ اس وجہ سے میرے دوستو, چاہے وہ بوڑھے ہو کر کے زندگی سے گئے ہوں, اور چاہے کوئی بچہ چلا گیا ہو, تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال. اور پھر اس میں کمی نہیں آئے گی, ہمیشہ ہمیشہ ایسی ہی عمر رہے گی جنت کے اندر, اور جنت کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں آپ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ, جو تمہارا جی چاہے گا وہ ساری چیزیں ملے گی. آپ چاہیں گے ہم رشتہ دار سے ملنا چاہتے ہیں, اگرچہ آپ کے رشتہ دار اگر جہنم میں بھی ہوں گے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برکت سے آپ جو خواہش کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے فلاں رشتہ دار, ہمارے فلاں دوست کہاں ہیں, ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. جنت کے درجات ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا دوست اوپر درجے میں ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے نیچے درجے میں ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ دار جہنم میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کریں گے. ایسا نہیں کہ آپ کو لے کر کے جائیں گے, آپ کا رشتہ دار جہنم میں ہے مل لیجئے, ایسا نہیں ہوگا. آپ کا رشتہ دار فلاں نچلے درجے میں ہے, وہاں جا کر کے آپ نہیں, بلکہ آپ جہاں پہ ہیں آپ خواہش کر رہے ہیں
اگر آپ کے رشتہ دار یا آپ کو دوست احباب جہنم میں بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے، وہاں سے اٹھا کر کے لائیں گے اور آپ کے پاس رکھ دیں گے۔ دیدار کرتے رہو، کیا دیدار کرتے رہیں۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر بھائی کوئی کسی سے نفرت نہ کرے، کوئی کسی سے کینہ بغض نہ رکھے، کیونکہ ہم دنیا دوست احباب جو ہیں دنیا کے اندر، جب جنت کے اندر جائیں گے اکیلے اکیلے کیا روز روز بیوی کی صورت دیکھتے دیکھتے بور نہیں ہوگا آدمی؟ ہوتے کہ نہیں ہوتے دنیا کے اندر؟ تو جنت میں صرف آپ کے حور رہیں گے، آپ کی بیوی، اسی کے درمیان آپ طبلہ بجاتے رہیے، کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ آپ دوست احباب کے اندر رہیں گے تب نا۔ دنیا کے اندر یا جنت کے اندر ہم سفر کے ساتھ ساتھ دوست احباب بھی رہے تب نا آپ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے، جنت کے اندر ٹہلیں گے، جنت کے اندر بازار لگیں گے، وہاں گھومیں گے پھریں گے تو آپ کی ساری خواہش پوری کی جائیں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت ہم کو تو حقہ پینے کی عادت ہے۔ کیا؟ حقہ پینے کی۔ حقہ جانتے ہیں نا؟ تو جنت میں بھی ملے گا حقہ پینا؟ برجستہ جواب دیا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ ہاں جنت میں کیا ہوگا؟ حقہ بھی دیا جائے گا۔ ہر ایک خواہش جب پوری ہوگی تو حقہ بھی دیا جائے گا، لیکن اس کو تو حقہ سلگاتے ہیں آگ رکھ کر کے نا، آپ کو آگ لینے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ جائیے جہنم میں آگ لے کر کے آئیے، پیجیے، کوئی منع نہیں۔ کیا میرے دوست؟ جنت تو جنت ہی ہے، ہر ایک خواہش پوری ہے۔ بعض لوگ یہ خواہش کریں گے کہ اللہ مجھے بچہ چاہیے، چھوٹا بچہ ہر ایک کو ماں باپ کو پسند رہتے ہیں نا، چھوٹا بچہ، تو اس کی بھی خواہش پوری ہوگی وہاں پہ۔ ایک ہی دن میں بچہ ہوں گے، وہ چھوٹے ہوں گے پھر بڑے بھی ہو جائیں گے 30 سال کے۔ اس طرح ہر خواہش جنتیوں کو پوری کی جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آمنتو باللہ ورسولہ ثم استقم، اسی دنیا کے اندر ایمان بھی لائے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور پھر ثم استقم، اسی کے اوپر قائم رہے۔ تو میرے دوستو کیسے ہوں گے؟ شکل و صورت اور عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک کی شکل و صورت جو ہے وہ باپ کون ہے؟ حضرت آدم۔ ہاں، بچوں کے شکل و صورت اکثر و بیشتر باپ ہی سے ملتے ہیں۔ کیا؟ اگر گھڑے کے پانی میں ملاوٹ آ جائے تبھی جا کر کے کہیں اور جاتے ہیں وہ۔ اگر گھڑا میں پانی ہے اور اس پانی میں کوئی ملاوٹ نہ ہو تو بچے باپ ہی کی شکل کے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جنت کے اندر شکل و صورت ہر ایک کی ملتی رہے گی۔ کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ہاں، آپ دیکھیں گے مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، وہاں پہ جا کر کے دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک جنتیوں کی شکل و صورت کس سے ملتی جلتی رہے گی؟ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر بھی بچوں کے نسب باپ سے ثابت ہوتے ہیں۔ کس سے ثابت ہوتے ہیں؟ باپ سے۔ آج کل تو ماں زبردستی رکھ لیتی ہے نا، میرا لاڈلا ہے، تمہارا لاڈلا کہاں سے ہوگا؟ لاڈلا تو باپ کا ہے، خیر دونوں کا ہے، ہاں وہاں پہ ہوگا وہ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو خیر 30 سال کے جوان ہوں گے، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکل و صورت میں کس کے ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ہوں گے، اور 60 ہاتھ لمبا ہوں گے۔ لمبائی کتنی ہوگی؟ 60 ہاتھ۔ یاد رکھیں گے، ایک ہاتھ تقریباً آدھے گز کا ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً کتنا ہوتا ہے؟ آدھے گز کا۔ تو یوں جنت میں سب کے سب 30 سال کے ہوں گے اور 30 گز کے ہوں گے۔ 30 سال کتنی عمر ہوگی اس کی، اور 30 گز کیا ہوگی؟ اس کی لمبائی ہوگی۔ اس کے پوری تفصیلات آپ اور دوسری کتابوں کے اندر، جنت کیسی ہے کتاب کا نام ہی ہے، آپ وہاں پہ جا کر کے دیکھیے۔ ہاں، جہنم کی پہلی رات وہاں پہ جا کر کے دیکھیے آپ، جنت کی نعمتیں کیسی ہوگی، کتاب کا نام ہی ہے۔ ذرا پیٹ میں درد ہو دیکھنی چاہیے۔ ہاں، آپ فارم ہاؤس بنائے ہیں تو آپ جاتے نا دیکھنے کے لیے،
نہیں جاتے ہیں، بنا کر کے چھوڑ دیا، آ گئے، ساری عیاشی وہیں پہ ہوتی ہے. دیکھ لیجیے آپ دنیا کے اندر تو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ تو جنت کے اندر جب جنت کو ہم یہیں سے بنائیں گے تو اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو اس وجہ سے میرے دوستو، جنت کے اندر جانا آسان نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ کوئی مشقت نہیں، کچھ بھی نہیں. تو میرے دوستو، یہ تفصیلات تھے. یہ سوال آیا تھا میرے پاس کہ جنتیوں کی عمر کتنے ہوں گے اور اس کی لمبائی کتنی ہوگی، قد کتنے ہوں گے، یہ سوال آیا تھا. اور پھر فرشتے قبر کے اندر کیا پوچھیں گے، اس کے تحت یہ ساری باتیں آ گئی. مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.